یہ بار بار میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے واقعے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو صرف 313 تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا, جب وہ 1000 پہ غالب آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو وہ نبی نے کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا, نبی کا ارادہ کیا تھا؟ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا. لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اور صحابہ کو موٹیویشن ملے کہ کتنے کمزور تھے, اللہ نے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت بڑی طاقتور جماعت سے لڑا کے تمہیں فتح دے دی ہے. تو صحابہ کا جذبہ اس سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. تو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھئی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کہیں مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہیں, ادھر کی ادھر کی, یہ چلتا ہے. تو کہیں سے مخبری ہو گئی. ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھائی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے, کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا مال ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے, فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو. سمجھتے ہیں؟ ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی. بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا, انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی. کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے. دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ سچے نبی ہیں, لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں. 3 مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں. خیر یہ 3 بڑے سردار تھے, تو ان کا پروگرام بنا کہ ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا, سب کو جا کے غیرت کے تانے دیے, تم لوگ غیرت نہیں ہے, قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے, اس طرح کے تانے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیا. ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے, تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا. راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر و عافیت کہاں پہنچ گیا؟ مکہ. وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا, وہ بخیر و عافیت آ گیا ہے, تمیز سے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, مسلمانوں سے خامخواہ میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو. اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا. وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا, یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں, تو ہم اب ان کو 313 افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے, اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے. تو 1000 کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کے, جو پیچھے رہنا چاہتے تھے, عرب کے بڑے سردار تھے, ان کو ڈر تھا. ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا. اس کو نا یہ پیش گوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیش گوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. خیر یہ لوگ نکلے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم, اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس, اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑیں, اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ, اسلحے میں زیادہ, تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاری صحابی تھے, حالانکہ مہاجر نہیں تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل, کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں, اسلحہ بھی نہیں ہے, تو کیسے لڑیں, یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, عملاً تو ممکن نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں, اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں, دونوں لڑیں, انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. نا 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 نا, ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں, ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے. ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے
ایسی بات اور ایسا جذبہ ہونا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. حضرت ابو بکر, حضرت علی. اب ہوا کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے, اچھا ان 313 میں زیادہ تر مہاجر صحابہ تھے, انصار کم تھے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے نا, تو عرب میں یہ دستور تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو بعض دفعہ قوم کے جو بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا وہ پہلے نکل کے آتے تھے سامنے. وہ کہتے تھے حل من مبارز, پہلے ہم سے لڑو. یہ بڑا نعرہ ہوتا تھا, اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مقابلے میں کوئی آ کے ہم سے لڑے, ہم قتل ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائے. ڈان کا سنا ہے نا, یہ ڈان وان جو ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست سے میں نے پوچھا یہ ڈان کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ ڈان آج کل جو ڈان ہوتا ہے نا, ڈان کہتے ہیں کہ جی جس کی بڑی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہو, دونوں میں سے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے تو جنگ ختم نہ ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, ہم نے جو ڈان بریڈ دیکھی ہے وہ جو آج کل مارکیٹ میں. تو اب یہ فلموں میں ہوتا ہے, یہ حقیقت میں ہمیں نہیں پتا, لیکن عرب میں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر کا ڈان نکل کے آتا تھا, صحیح ہے نا. وہ کہتا تھا کہ پہلے ہم سے لڑو, جنگ بعد میں شروع ہوگی. ادھر سے کوئی بہادر آئے گا, دونوں لڑیں گے, جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جائے گا لڑائی شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بڑے فنٹر کا کام ہو سکتا تھا, یہ معمولی آدمی کا کام نہیں. تو اب یہ جو 3 سردار تھے نا, ولید ابن عتبہ, عتبہ ابن شیبہ اور ایک تیسرا, ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے. اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے, اسی میں عافیت ہے, لشکر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا ہے, تو اب واپس. ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا, تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, تم یہ کرو, جیسے ہوتا ہے نا. ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں, اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا. پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں کہ یہ ایسے ہیں, یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے, عورتیں بھی لائے تھے, وہ دھمال شمال نہیں ہوتے, تو پورے دھمال ومال, موسیقی, میوزک, یہ سب کچھ, کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں, ہم تو فتح ہی ہوگی ہماری. اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے, اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا, شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے, تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں, تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے, 3 انصاری صحابی. اب آپ ان کی بہادری دیکھو, تھے عرب نا, اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے. انہوں نے کہا نا 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 نا, اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا, ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا, وہ قوم بڑی غیرت والی تھی, بہادر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے. اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے, یہودی ہوتے نا, تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے, اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں, اپنا نام روشن کر لیں. تو عرب کی دشمنی بھی, اچھا مدینہ میں کیا تھے, منافق, یہودی, وہ سارے یہودی تھے,